رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. आसमानों और ज़मीन में कितनी निशानियां हैं, इनके पास से लोग गुजरते हैं और गफलत में रहते हैं और इनमें से अक्सर अल्लाह पर ईमान लाते हुए भी शिर्क करते हैं। क्या ये इससे मुतमईन है और बेखौफ है कि उन पर छा जाने वाला अजाब आ जाए या अचानक उनकी आखिरी घड़ी आ जाए और उन्हें एहसास भी न हो सके? कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की दावत पूरी बसीरत के साथ दे रहा हूँ और मेरे मानने वाले भी यही काम कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात बड़ी मुक़द्दस है और मैं शिर्क करने वाला नहीं। तुमसे पहले भी हमने मुख्तलिफ शहरों में मर्दों को रसूल बनाकर भेजा, उनको हम अपना पैगाम देते रहे। क्या ये लोग ज़मीन में चल फिर कर देखते नहीं कि उनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ और आखिरत का घर ही मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है? क्या ये बात तुम नहीं समझते? यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि उनसे गलत बयानी की गई तो हमारी मदद उनको हासिल होती है और जिसे हम चाहते हैं उसे निजात मिलती है और हमारा अज़ाब मुजरिमों से टाला नहीं जा सकता। उनके वाक़यात और क़िस्सों में अक्लमंदों दानिशमंदों के लिए सामान इबरत है। वो घड़ी हुई बातें नहीं हैं बल्कि गुज़श्ता किताबों की तस्दीक करती हैं और हर ज़रूरी चीज़ की तफसील पर मुश्तमिल है और अहले ईमान के लिए हिदायत और रहमत है। सूरह यूसुफ की ये आखिरी आयत हैं जो आयत नंबर 105 से
111 تک پڑھی گئی اور 111 نمبر آیت پر سورہ یوسف ختم ہو رہی ہے۔ جہاں تک سورہ یوسف کا تعلق ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن پاک میں یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں از اول تا آخر حضرت یوسف کے حالات بیان کیے گئے۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ بھی ان کے سلسلے میں ایک جامع سورہ ہے۔ اور سورہ یوسف جو حضرت یوسف کے نام سے بھی ہے، انہی کے موضوع پر ہے اور انہی کی سوانح کو پیش کرتی ہے، اس کا آغاز بھی انہی کے قصے سے ہوا ہے اور انجام بھی انہی کے آخری حالات پر اس کا کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف کے قصے میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، بڑے معجزات ہیں، بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں، اور وہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ جس وقت بیان کیے گئے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کے ملتے جلتے حالات گزر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے ظلم کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داروں نے اور خاندان کے لوگوں نے اور جو افراد کل تک تسلیم کرتے چلے آ رہے تھے انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور ظلم جسمانی بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک ظلم نفسیاتی ہوتا ہے، ذہنی ہوتا ہے، فکری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے جتنی اذیتیں دی گئیں اور کسی کو نہیں دی گئی، مسلسل اذیت، اور سب سے زیادہ خطرناک اور دردناک اور المناک اذیت وہ ہوتی ہے جو گھر کے افراد سے ملتی ہے۔ کل تک جو امین کہہ رہے تھے، صادق کہہ رہے تھے، ان کو وہ یہ مان رہے تھے کہ یہ قوم کا ایک ہیرا ہی نہیں بلکہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور ان کے تذکرے تھے اور چرچے تھے اور اوپر اعتماد تھا، کیا مصیبت آ گئی؟ جس دن سے انہوں نے حق کا اعلان کیا، جس دن سے لوگوں کے عقائد اور نظریات سے ہٹ کر وہ بات کہی جو صحیح تھی، جو سچ تھی، جس کی طرف دیر سویر لوگوں کو آنا تھا، اسی دن لوگ پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ انسانوں کا کیا حال ہے؟ انسانوں کی عقل ذرا سی دیر میں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے۔ جو خواہش ہے، جو رواج ہے، جو رسم ہے، جو روایت ہے، جو عمل چلا آ رہا ہے، بس اس سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی ہے تو بس وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اس تجربے سے گزرنا پڑا، کسی کو بہت لمبی مدت تک، کسی کو کچھ کم مدت تک، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب شہر میں اس آزمائش سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد جب اس امید میں طائف گئے کہ شاید وہاں کے لوگ بات سنیں گے، تو وہاں مکہ مکرمہ سے زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا تھا تو نبی کو تسکین دی جا رہی تھی، آپ کی دل جمعی کی جا رہی تھی، آپ کی ہمت میں اضافہ کیا جا رہا تھا، آپ کو اشارے دیے جا رہے تھے کہ یہ جو سب آج آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور آپ کی مخالفت پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، یہی کل یوسف کے بھائیوں کی طرح یوسف کے سامنے جو بھیک مانگ رہے تھے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگیں گے، یا آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، یا آپ کے محکوم بنیں گے، یا آپ کے ماتحت ہوں گے۔ یہ اشارے دیے جا رہے تھے، کیونکہ جو بھی واقعہ بیان کیا جا رہا تھا وہ صرف واقعہ نہیں تھا، وہ کہانی نہیں، وہ ناول نہیں، وہ
کوئی افسانہ نہیں. قرآن پاک میں جو واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس کے اندر عبرتیں ہیں، اس کے اندر اسباق ہیں. اور میں لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، جو واقعات بیان کیے گئے ان میں عبرت کی باتیں ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں رہنمائیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے. عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ چوپاؤں کی طرح اور پھر آگے چل کر گدھے بن جاتے ہیں، پھر کبھی درندے بن جاتے ہیں، کبھی سانپ و بچھو بن جاتے ہیں. شکلیں انسانوں کی ہوتی ہیں، ان کے دل درندوں کے ہوتے ہیں، چیرنے پاڑنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں، ان کے دماغ بندروں کے ہوتے ہیں، ان کے وجود کے اندر جانور چھپے ہوتے ہیں، بلکہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. چہرے مورے انسانوں کے، شکلیں انسانوں کی، کپڑے انسانوں کے، بلکہ بعض وقت بڑے مظاہرے کرتے ہیں اپنے فخر کے، لیکن حالت ان کی وہ ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے نافرمانی پر حکم فرمایا کہ بندر بن جاؤ، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. ان کی فطرت مسخ کر دی گئی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ چہرے بھی مسخ کر دیے گئے. اب چہرے نہ بھی مسخ ہوں، جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، غلط رخ پہ چلتے ہیں اور انبیاء کرام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے راستے پر جو چلتے ہیں، ان کی دعوت دیتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے چہرے چاہے مسخ نہ ہو، فطرتیں مسخ ہو جاتی ہیں، بندر ہوتے ہیں، سور ہوتے ہیں. قرآن پاک میں کہیں کہیں ان کو جو کسی وقت انبیاء کی اولاد تھے ان سے نسبت کرتے تھے، جب بگاڑ ہوا تو حالت یہ ہو گئی کہ ان کو قردہ اور خنازیر بنا دیا گیا. انسان کو یہ دیکھنا ہے اپنا چہرہ قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے. شیشے کا جو آئینہ ہے، شیشے کے آئینے میں جو چہرہ دیکھا جاتا ہے یہ گوشت کا اور پوست کا اور خون کا چہرہ. یہ چہرہ بھی ایسا ہے کہ ایک کھروچا لگ جائے کبھی خون بہنا شروع ہو جائے، اور ابھی کہیں بیماری لگ جائے، چیچک ہو جائے تو چیچک کے داغوں سے خراب ہو جائے گا، اور کوئی خطرناک زخم لگ جائے، چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو چمڑا ٹوٹ جائے گا، آنکھیں پھوٹ جائیں گی، بدنما چہرہ ہو جائے گا. اس چہرے کا تو یہ حال ہے. قرآن پاک میں یہ چہرہ نہیں دیکھا جاتا، اس کے آئینے میں اندر دیکھا جاتا ہے، دل نظر آتا ہے، دماغ نظر آتا ہے، باطن نظر آتا ہے، نفس نظر آتا ہے، روح نظر آتی ہے. قرآن کے آئینے میں یہ سب کچھ دکھ جاتا ہے. جو باطن ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جو چھپا ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اور قرآن بتا دیتا ہے فلانے تم درندے ہو، تم چرند ہو، فلانے تم کیڑے مکوڑے، فلانے تم سور ہو، بندر، فلانے تم گدھے ہو. یہ قرآن بتاتا ہے. قرآن میں مثالیں دی گئی ہیں. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جنہیں تورات دی گئی تھی اس کی امانت لو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، نہیں کیا انہوں نے تو وہ گدھوں کی طرح ہے. کسی گدھے کی پیٹھ پر کتابوں کا کچھ تارا لگا دیجئے کہ وہ علامہ گدھا کہلائے گا، مفسر گدھا، محدث گدھا، فقیہ گدھا کہلائے گا. گدھا گدھا ہی رہے گا. کتابوں کی پشت تارے سے وہ علامہ نہیں ہو جائے گا. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. جس کو ہم نے اپنی کتاب دی تھی، کتاب کو پڑھنا سکھایا، اس کا سمجھنا سکھایا، اس کی تعلیم سکھائی، لیکن وہ ہماری کتاب سے استفادہ کرنے کے بجائے دنیا دار بنتا چلا گیا، دولت کی پرستش کرنے لگا. اس کو اپنی خواہشیں چاہیے تھیں، ظاہر میں علم، ظاہر میں دینداری، اور اندر سے دنیا طلبی، حکام پرستی. جو فرمایا کہ پھر وہ کتے کی طرح. یہ مثالیں قرآن میں بیان کی گئی. اور قردہ اور خنازیر بنی اسرائیل کے ایک طبقے کو کہا گیا، اور جس نے سنیچر کے دن کی بے حرمتی کی تھی جس طبقے نے، اس کو تو حکم ہو گیا کونوا قردۃ خاسئین.
اس لیے یہ سب باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جو بھی واقعات انبیاء کرام کے ہوں، انبیاء کرام کے متبعین کے ہوں، انبیاء کرام کے راستے پر چلنے والوں کے جو واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، پھر بعد میں احادیث میں بیان کیے گئے یا کہیں بھی بیان کیے گئے ہوں سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تو ان کے بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کی جائے، سبق حاصل کیا جائے، سمجھا جائے، اس سے سبق لیا جائے، یہ مقصد اس کا ہوتا ہے۔ صرف تلاوت کر لینا، قرات کر لینا، قاری صاحب بلائے جا رہے ہیں مقابلے میں یا مظاہرے میں، اب قاری صاحب اپنی پوری جان لڑا رہے ہیں کہ حرف کو ایسا نکالوں کہ بس واہ واہ ہو، اش اش ہو۔ مقصد صرف لوگوں کی تعریف لینا ہے، اللہ دھیان میں نہیں ہے، دھیان میں اللہ نہیں ہے، دھیان میں نذرانے ہیں، لوگوں کی تعریف ہے، بس اسی مقصد سے قاری صاحب جا رہے ہیں، اور اسی مقصد سے مولانا صاحب کہیں تقریر کرنے جا رہے ہیں۔ نذرانہ چاہیے، وجاہت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دل میں یہ ہے تو کیا ملے گا؟ وہی ملے گا جس کا قرآن میں ذکر کیا۔ جو مثالیں بیان کی گئیں وہ مثالیں منطبق ہوں گی، کیونکہ وہاں پر بھی جو یہودی علماء تھے ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی وہ گدھا وہ نہیں ہے جس پر اینٹ لاد دیا گیا یا مورن لاد دی گئی یا بالو لاد دی گئی، یہاں کتابوں والا، کتابوں کا پشتارا لیے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ذکر ہو رہا ہے ان کا جن کو علماء سمجھا جاتا ہے، مشائخ سمجھا جاتا ہے، اسکالر سمجھا جاتا ہے، اور بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں اس طرح فرمایا گیا۔ اور اسی طرح جہاں فرمایا گیا کہ مثال کتے کی، وہاں پر بھی اپنے وقت کے مفسر کا تذکرہ ہے کہ اخلد الی الارض واتبع ہوا، زمین کی طرف جھک گیا، یعنی بس دنیا دنیا اور خواہش نفس کی پیروی، اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ بہت عبرتناک ہے۔ اللہ کے ہاں اخلاص مطلوب ہے، عمل اخلاص کے ساتھ، علم اخلاص کے ساتھ، عقیدہ اخلاص کے ساتھ، بغیر اخلاص کے قبول ہی نہیں۔ اخلاص کا مطلب خالص اللہ کے، خالص اللہ کے لیے روزہ ہے تو قبول ہے، ورنہ فاقہ ہے، قحط ہے۔ حدیث پاک میں صاف فرما دیا گیا کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں جو فاقس ہیں، بھوکے، کچھ ملنا نہیں ہو، اس لیے کہ مخلصانہ روزہ نہیں۔ یہی مسئلہ، مخلصانہ اگر نماز نہیں، مخلصانہ حج نہیں، مخلصانہ عمرہ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ مقصود ہے، کوئی دوسری نیت اس میں مداخلت نہ کرے۔ تو تفصیل کے ساتھ واقعے کے بعد آخر میں چند اہم ترین ہدایات دی گئی۔ ان میں ایک بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ کتنی نشانیاں انسانوں کے سامنے آتی ہیں۔ اب یوسف کے قصے میں جو نشانیاں ہیں ان پر تو کیا غور کریں گے، روزمرہ کتنی نشانیاں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں، فضا میں ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، پودوں میں ہے، جانداروں میں ہے، خدا کی ذات میں ہے، ہر جگہ اللہ کا جلوہ ہے، ہر جگہ تجلیات صفات الہی ہیں، ہر جگہ کہیں اللہ کی رزاقیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور وہابیت اور منعمیت اور دیگر صفات کے جلوے ہیں، صبح شام ہے، ہمہ وقت ہے، ہر جگہ ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی تجلی دیکھتے ہیں؟ ہوش نہیں، مدہوش جیسے ہوتے ہیں، بس جو چیز ہے اسے دیکھ رہے، زمین ہے، زمین ہے، سمندر ہے، پانی ہے، آبشار ہے، بادل ہے، فضا ہے، ایک مشاہدہ ہو گیا جیسے کسی کافر کو ہوتا ہے۔ کوئی کافر دیکھے، کوئی مومن دیکھے، اگر دونوں کا دیکھنا برابر ہے اور اہل ایمان نے اس سے استفادہ نہیں کیا، ایمان کو اس نے مضبوط نہیں کیا اور اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوا، تو اس کا مشاہدہ اور کافر کا مشاہدہ برابر ہو گیا۔ سبھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک مومن ایک درخت کو دیکھ رہا ہے تو اس کی شاخوں کو، اس کے پتوں کو، اس کے پھولوں کو، اس کے پھلوں کو دیکھ کر خدا کی تجلیاں دیکھ رہا ہے، خدا کی قدرت کے مناظر دیکھ رہا ہے، وہ اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کر رہا ہے۔
وہ ایسے مشاہدے کر رہا ہے کہ جن کے نتیجے میں اس کا یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں یہ مشاہدہ اور کہاں وہ، میرا باغ ہے یا فلاں کا باغ ہے، یہ درخت ہے، درخت پھل آئے نہیں آئے، ایک موٹی سی مادی بات. تو فرمایا کتنی نشانیاں ہیں فضا میں، زمین میں، آسمانوں میں، لوگ گزرتے ہیں ان کے پاس سے، لیکن بالکل لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ. پھر ایک بہت خطرناک بات یہ فرمائی گئی، بہت سے لوگ مومن کہلاتے ہیں، مسلمان اپنے کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہیں. وما یؤمن اکثرهم، یہ ذکر کیا جا رہا ہے جاہلیت کے دور کا، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ عام ہے، کسی شخص کے ساتھ متعین نہیں. یہ دیکھا جائے گا جہاں یہ ہو رہا ہو کہ ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے، دونوں باتیں جمع. یعنی ایک آدمی نجس بھی ہے اور جھوٹا مظاہرہ طہارت کا کر رہا ہے، جسم کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، کپڑے کو اوپر ادھر لگا رہا ہے. تو یہ جو مظاہرہ کر رہا ہے دوگلے پن کا، اس سے اس کی شخصیت کی جو خرابی اور بگاڑ وہ سامنے آ. تو بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، یعنی مسلمان شمار ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ نماز پڑھتے، حج کرتے، روزہ رکھتے، لیکن وہ اللہ کو حکمراں نہیں مانتے. یہ ان کے دماغ میں نہیں. حکمراں وہ اسے مانتے ہیں جو مجازی طور پر مسلط ہو گیا ہے، اس کو مسلط کر لیا ہے، اسے حکمراں مان رہے. اب ان کے دماغ میں یہ نہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکمرانی اللہ کی، یہ نہیں ہے. تو مشرک ہے، نمازی مشرک، روزہ دار مشرک، حاجی مشرک. اللہ کی ملکیت کا احساس نہیں کہ مالک اللہ ہے، نہ میں مالک نہ وہ مالک، میری جان کا مالک اللہ، میرے مال کا مالک اللہ. ملکیت کے بارے میں اللہ کی وحدانیت کا تصور ذہن میں تازہ نہیں، تو اس معاملے میں شرک کرتے ہیں. قانون کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی نگاہوں میں صرف اور صرف ملک کی جو لیجسلیٹو کونسل ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کے علاوہ ان کو قانون کہیں بنتا نظر نہیں آتا. قانون کا تحفظ کورٹ کر رہا ہے اور اس کی تشریح کر رہا ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ قانون کا تحفظ کرے، قانون کی تشریح کرے. دماغ میں صرف یہ ہے، لیکن یہ کہ قانون اللہ کا ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے قانون دیا، اس کی پیروی کرنی. یہ دماغ میں نہیں ہے، اکثریت کے دماغ میں نہیں. کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی شریعت ہے، شریعت ہے، تو شریعت جانتے ہیں، اور بہت ہوا تو شریعت کا مطلب بس نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ. شریعت کی تفصیلات جو نکاح کے لیے ہیں، اور جو خرید و فروخت کے لیے ہیں، اور جو سیاست و حکومت کے لیے ہیں، اور جو اسکول اور کالج کے لیے ہیں، اس سے دماغ خالی ہے. بلکہ وہاں وہ شرک کر رہے ہیں. تعلیمی نظام موحدانہ نہیں ہے، معاشی نظام موحدانہ نہیں ہے، سیاسی نظام موحدانہ نہیں ہے، تو وہ شرک کر رہے ہیں وہاں. جبکہ شارع، قانون بنانے والا اصلاً اللہ، اب اس کے تابع، یعنی اللہ کے قانون کی روشنی میں اور اللہ کے قانون میں جن چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ہے، ان کے دائرے میں قانون بنانے کی اجازت ہے، جس کو اجتہاد کہتے ہیں. اس اجتہاد کی اجازت ہے. اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایسے نئے مسئلے کے لیے غور و فکر کرنا جس کا صراحت سے ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تاکہ قرآن اور حدیث کے اصول و ضوابط کے تحت اس نئے مسئلے کا بھی حل نکال لیا جائے. اسے اجتہاد کہتے ہیں. اجتہاد یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ بات، یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اس کو قرآن غلط کہہ رہا ہے، حدیثیں غلط کہہ رہی ہیں، اور اجتہاد کر رہے ہیں. یہ ملعون اجتہاد ہے، شیطانی اجتہاد، ابلیسی اجتہاد ہے. یہاں اجتہاد کے دروازے بند. اجتہاد کر رہے ہیں نمازوں کے بارے میں کہ بھائی
فجر میں 4 رکعت رکھ لی جائے، دوپہر میں تو بڑا کام ہوتا ہے، اس میں 2 کر دی جائے، ظہر کی 2 ہو جائے، عصر کی 2 کر دیں، فجر کو بڑھا دیجیے خالی وقت۔ تو اگر کوئی صاحب یہ اجتہاد کریں گے تو ان کے سر پر ایک کوڑا لگایا جائے گا اور اسلامی حکومت میں ارتداد کی سزا میں قتل کیا جائے گا اور خطرناک مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو اللہ کے قانون میں مداخلت کرنے آ رہا۔ بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کو غلط قرار دے دیا گیا ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں، ان میں اجتہاد کرنے والا مجرم گنجائش نہیں اجتہاد کی۔ اسی سے سمجھ لیجئے کہ نبی نے جہاں کہہ دیا کہ یہ بغاوت ہے، وہاں اجتہاد کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، فضول بکواس ہے۔ جو لوگ ایسی جگہوں پر بھی جہاں نصوص قطعی طور پر موجود ہے وہاں بھی اجتہاد بتاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے عقل فیل ہو گئی، معلوم ہوتا ہے کہ دین کا فہم ختم ہو گیا، معلوم ہوتا ہے جو اصول فقہ کے الف کو بھی نہیں پڑھا۔ فرمایا گیا بہت سے ایسے ہیں، اکثریت کا حال یہ، ایمان ایسا ہے کہ خلط ملط ہے، شرک کے ساتھ خلط ملط ہے، کھرا ایمان نہیں۔ یہ کھرا ایمان تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، اور جب یہ ایمان ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا تو کوئی چیز خاطر میں نہیں لاتے تھے، روم کی حکومت ہو، ایران کی حکومت ہو، کوئی بڑے سے بڑا صاحب وجاہت ہو، کیسی طاقت ہو، اسے خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں، کہ جو حکم قرآن ہے، جو حکم رسول ہے، بس وہی آخر۔ اس تعلیم کا یہ نتیجہ تھا۔ آج کے جو مسلمان ہیں یہ سہارے لے رہے ہیں، یہ وہ سہارے لے رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں بس ایسا ہی سمجھیے کہ وہ مکڑی کا جالا تیار کرتے ہیں، وہ سب سے کمزور جالا یا سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا، یہ کمزور سہارے تلاش کرتے ہیں۔ اصل جدوجہد جو کرنی چاہیے تھی وہ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ نظام میں تبدیلی آئے، صالحانہ، مصلحانہ، مؤمنانہ، مسلمانہ لوگوں میں تبدیلی آئے، دل بدلیں، دماغ بدلیں، پھر اس کے بعد معاشرہ تبدیل ہو، نظام تبدیل ہو، نیچے سے جدوجہد کریں، لیکن اسی میں لگے رہیں۔ اس کے کیا معنی ہے کہ کہیں سیکولرزم ہی حل ہے، حل ہے، یعنی لادینیت کے بغیر تو زندگی چل نہیں سکتی۔ وہ کافروں کی مجبوری تھی اور آپ نے اس مجبوری کو بھی سامنے رکھا، اور یہ کہ اب ان کے دباؤ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین تباہ ہو جائے، تو دین کو ٹچ نہ کیا جائے، اس لیے کہا گیا کہ سیکولرزم ٹھیک ہے، حل ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی شخص نظریاتی طور پر اگر یہ کہہ رہا ہے تو کافر ہوگی، کہ سیکولرزم کے معنی لا دینیت۔ اور اسلام میں اگر یہ سمجھا جائے کہ سیاست لا دینی ہونی چاہیے، آپ مسجد میں عبادت کیجئے، اپنی ذات کے اندر رہتے ہوئے عبادت کیجئے، لیکن تمدن کو آپ تابع مت کیجئے، اور سیاست کو اور حکومت کو تابع مت کیجئے، وہاں دین مت داخل کیجئے۔ جو یہ نظریہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، بالکل مرتد ہے، وہ مرتد ہے۔ اسلام میں پورا نظام سر سے لے کر پیر تک، حاکم سے لے کر ادنا محکوم تک، سارا نظام اسلامی ایمانی۔ تو اس نقطۂ نظر سے آپ دیکھیے تو اکثر حکومتیں، مسلم حکومتیں ارتداد کی شکار ہیں۔ ان کے یہاں یہی کہنا ہے کہ سیاست اور حکومت میں دین کا کوئی مطلب نہیں، قانون جو ہوگا اس کو وہ لوگ کہتے ہیں علمانی، ایک نیا لفظ نکالا ہے بدماشوں، احمقوں، گدھوں نے، سمجھے نا؟ لا دینی کہنا چاہیے تھا، اس سے بچنے کے لیے یہ چالاکی کی وقت کے شیطانوں نے اس کا نام رکھ دیا علمانی۔ کوئی علمانی کہتا ہے، یعنی علم کی طرف نسبت کر رہے ہیں یا کس چیز کی طرف کر رہے ہیں یہ تو ان کے دل جانے، ان کے دماغ جانے، اور سب لوگ استعمال کرنے لگے۔
کوئی لفظ چلا دیا جاتا ہے تو سارے لوگ یہ نہیں غور کرتے کہ بھئی اس لفظ کی حقیقت دیکھو، عین لام میم سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے. اور وہ جب علمانیہ یا علمانیہ کہہ رہے ہیں، کچھ بھی بول رہے ہیں، یہ گدھے بول رہے ہیں، مرتد بول رہے ہیں. انہوں نے لادینیت پر غلاف چڑھایا، خول میں ڈالا ہے کہ پتہ نہ چلے. اگر وہ سیدھی بات کہیں گے، لا دینیہ، السیاست اللا دینیہ، الحکومت اللا دینیہ، المحکمۃ اللا دینیہ، یہ بولیں گے تب تو ان کو مرتد کہنا ہی پڑے گا. اس لیے ایک لفظ پیدا کیا گیا. کس نے پیدا کیا؟ میرے ذہن میں نہیں، تلاش کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے لفظ نکالا کس نے. اسی طرح بہت سی اصطلاحات وضع کر لی گئی ہیں دھوکے کے لیے، جعل سازی کے لیے، مکر و فریب کے لیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اصطلاحات سے متاثر نہ ہو اور نہ ان کو اصل سمجھے. مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک سے اپنے نظام کو اخذ کریں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتہ وہم لا یشعرون. یہ لوگ جو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جو اکثریت جو ایمان کے ساتھ شرک و خلط ملط کر رہی، یہ لوگ جو عبادت اور سجدے کے لیے اور جانور ذبح کرنے کے لیے اور طواف کے لیے تو اللہ میاں کرتے ہیں، لیکن بات جب حکومت و سیاست کی آتی ہے تو ان کے منہ پر کچھ اور ہوتا ہے. ٹرمپ ہوتا ہے، نتنیاہو ہوتا ہے، پوتن ہوتا ہے، مودی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. یہ لوگ فرمایا کہ یہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا کا خوفناک عذاب ان پر مسلط ہو سکتا ہے یا ان کی قیامت آ سکتی ہے. یعنی ان کو سخت سزا دی جائے گی، یہ بچیں گے نہیں. دنیا میں اگر بچ گئے، ان کو ڈھیل دے دی گئی، اللہ نے کہا کہ تم یہاں جی لو، پھر وہاں تمہاری پکڑ ہوگی، تو یہاں اگر بچ کے نکل گئے تو وہاں نہیں بچ سکیں. اب یہ سب کہنے کے بعد یعنی وضاحت ہوگی، پورا نقطہ نظر واضح کر دیا گیا کہ اسلام کا جو اعتقادی نظام ہے، ایمانی نظام ہے، وہ تمام شعبہ حیات پر حاوی ہے. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ زندگی کا ایمان سے خارج نہیں. کوئی بھی اگر اس کو ایمان سے آپ خارج کرتے ہیں، عملاً ایسے ہی ہو رہا ہے. مثلا نکاح ہو رہا ہے، شادیاں ہو رہی نڑلے سے، شادی حال بک کیے جا رہے ہیں کئی لاکھ میں، اور طرح طرح کے کھانے تیار کروائے جا رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ ان سے کہیے کہ یہ سب کیوں کہ صاحب کیا کریں، اس کے بغیر تو ہوتے ہی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، گھر والے نہیں مانتے ہیں، کرنا ہی پڑتا ہے. یعنی وہ صاف جواب وہی دیتے ہیں جو مشرک دیا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے یہاں جو رواج ہے ہم کرتے ہیں، مجبور ہیں. یہ جو جواب وہ دیتے تھے بالکل وہی جواب آپ کو آج ملے گا. جس کے یہاں بھی شادی ہو رہی ہو اور دھوم دھڑکے سے ہو رہی ہو، اس سے اگر آپ سوال کریں گے تو وہ یہی پلٹ کر کہیں گے کہ ارے بھائی کہاں سنت کا دور، اب تو جو رواج ہے وہی ہوتا ہے، ورنہ شادی ہی نہیں ہوتی. اس طرح کی بات کریں. اور یہی بات جب آپ کریں گے تجارت کے میدان میں تو وہ کہیں گے صاحب کاروبار تو چل ہی نہیں سکتا اگر آپ کا دین مسلط کیا جائے تو دکان کہاں چلے گی. جو کاروبار کا انداز ہے، چل رہا ہے، جو ٹرینڈ ہے، اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے. یہی جواب ملے گا. اور یہی جواب ملے گا اسکول کے بارے میں، کالج کے بارے میں، یونیورسٹی کے بارے میں. یہی جواب ملے گا گورنمنٹ کے بارے میں، سیکریٹریٹ کے بارے میں، عدالت کے بارے میں. یہی جواب ملے گا آپ کو. وہی جو مشرک جواب دیا کرتے تھے وہ ملے گا. قرآن یہاں پر اس کی نفی کر رہا ہے اور اس سے پہلے پورا واقعہ بیان کر دیا ہے کہ مصر میں ایک لادینی حکومت تھی یا مشرکانہ حکومت تھی، وثنیت پرست حکومت تھی، ایک ظالمانہ حکومت تھی. اس حکومت کے پورے نظام کو چینج کرنے کا کام حضرت یوسف نے انجام دیا. حضرت یوسف پہلے دن سے جس مقصد کو لے کر آگے بڑھے اسی مقصد کی طرف بڑھتے رہے. جیل میں رہے تو جیل کو انہوں نے خانقاہ بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، تربیت گاہ بنا دیا. وہاں انقلاب برپا ہو گیا. جیل سے نکالے گئے اور لائے گئے مصر میں، حکومت کے ایوان میں لائے گئے. تو انہوں نے
بتا دیا کہ جو مسائل ہیں، جو اقتصادی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اور جو آئندہ قحط پڑنے والا ہے اس کو ٹیکل کرنے کی جو پالیسی ہوگی وہ تو میں کروں گا، لیکن اب نظام اللہ کا بھی چلے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ ایک سیکولر حکومت میں حضرت یوسف نے ملازمت قبول کی، یہ نادان لوگوں کی بات ہے۔ ایک سیکولر حکومت یا ایک لادینی یا ایک وثنی حکومت کو چینج کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک وزارت کی چابی لی، اور اس کے بعد پھر حالات ایسے ہوئے کہ وہی مصر کے حاکم بن گئے، اور ایک عرصے تک پھر انہی کے حلقے میں حکومت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت عیسیٰ سے 1900 سال پہلے کا ہے۔ اب ان کے بیٹے اسحاق رہے 100 سال 125 سال کی عمر، اور بڑی عمریں ہوتی تھی حضرت یعقوب۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ 1800 سال پہلے حضرت اسحاق تھے، 1700 سال پہلے حضرت یعقوب تھے، تو اسی طرح 1700 1600 سال پہلے حضرت عیسیٰ حضرت یوسف کا دور تھا۔ اور پھر یہ جو دور تھا تقریباً یوں سمجھیے کہ ان کے خاندان اور جو ان کے بعد کے جو دور آتے رہے اس کو 300 سال کا لگ بھگ عرصہ ملا، ایک بڑا دور ملا ان کو اسلامی نظام حکومت کے قیام کا۔ اور اس کے بعد پھر جب حالات بگڑے، ان کی اولاد کے لیے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، جب ان کے حالات بگڑے، حالات جب بگڑتے ہیں تبھی تو تباہی آتی، جب حالات بگڑے تو قبطی نسل کے جو لوگ تھے وہ پھر غالب آئے، اور ان کے غلبے سے پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرعون جیسا شخص حاکم بنا، اس کا نام رامسیس بیان کیا جاتا ہے۔ اور کئی فرعون تھے، فرعون تو لقب تھا، یعنی جیسے کہیں صدر جمہوریہ کہتے ہیں، کہیں وزیر اعظم کہتے ہیں، ویسے مصر کا جو وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ ہوتا تھا اس کے لیے لقب فرعون کا تھا۔ کئی فراعنہ ہو، اب یہ جو فراعنہ کا دور ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کا عروج تھا، ظلم کی انتہا تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے کا 1500 1400 سال کا ہے، اتنے عرصے میں۔ تو اب 1500 1400 کو دیکھیے، اور حضرت ابراہیم کے دور میں 1900 کو دیکھیے، اور اس کے بعد پھر نیچے اتری حضرت یوسف تک جو فرق ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے، اب ان کے دور تک 100 200 250 سال اور مان لیجئے۔ اس کے بعد یہ وقفہ جو اسلامی نظام کا تھا، اسلامی نظام کا خاتمہ ہوا اپنی کمزوری سے، جیسے اپنی کمزوری سے دلی کا قلعہ معلیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا، اور 1803 میں قلعہ معلیٰ پر انگریزوں کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو انگریزوں کا جھنڈا کیوں لہرایا؟ لندن سے جو آنے والے لوگ تھے، سمندروں کو پار کرتے ہوئے جو آئے، ان کے پاس اتنی طاقت کیسے ہو گئی؟ اور جو لوگ قلعے میں تھے وہ شکست کیوں کھاتے چلے گئے؟ اس لیے کہ اس وقت قلعہ معلیٰ میں فاختائیں اڑائی جا رہی تھیں، کبوتر اڑائے جا رہے تھے، بٹھیریں لڑائی جا رہی تھیں، تماشے دیکھے جا رہے تھے، جوئے کھیلے جا رہے تھے، عیاشیاں کی جا رہی تھیں، یہ ماحول تھا۔ اور یہی ماحول کیونکہ کہتے ہیں کہ فرمایا گیا الناس علی دین ملوکہم، بادشاہوں کا جو دین ہوتا ہے لوگوں کا وہی دین ہوتا ہے، وہی مذہب ہو جاتا ہے، وہی طور طریق ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا تھا دلی دربار میں، اسی کے اثرات پوری قوم میں منتقل ہوئے۔ اب ہر جگہ یا تو پتنگ اڑائی جا رہی ہے، یا بٹیریں لڑائی جا رہی ہیں، یا جناب والا اور کھیل تماشے ہو رہے ہیں، یا ناچ و گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ یہ ماحول تھا، اس ماحول میں تو ہارنا تھا ہی، ہارنا چاہیے تھا۔ جیسے آج کا ماحول ہے، آج کا جو ماحول ہے عالم عربی کا، دبئی کا، ابوظبی کا، دیگر امارات کا، اور سعودی حکومت کا، اور دیگر ملکوں کا، چلے جائیے کھلے بندوں دیکھیے، بے حیائی دیکھیے، عریانی دیکھیے، بدماشی دیکھیے، ہوٹلوں میں چلے جائیے تو پھر وہاں پر آپ کو کھلے طور پر قہوہ گری کے اڈے ملیں گے۔ کون سی بے حیائی، کون سی بے شرمی ہے جو نہیں ملے گی؟ سڑکوں پہ ملے گی، ہوٹلوں میں ملے گی۔ اور اگر چلے جائیں بادشاہوں شہزادوں کے محلات میں تو ہر وہ چیز ملے گی جو کسی دور میں بھی فاجروں نے، عیاشوں نے، فاسقوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے مناظر ملیں گے۔ اب تباہی تو ہونی ہے،
لمحہ یہاں سے ڈھیل دی جاتی ہے. ڈھیل کتنی دی گئی؟ محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک بہت ڈھیل ملی. اور جو بھی لڑائیاں ہوئی آپس میں ہوئی. تغلق خاندان ہے یا سوری خاندان ہے یا مغل خاندان ہے یا فلانا خاندان ہے، آپس میں لڑتے مرتے رہے، ایک سے حکومت چھینتے رہے، قابض ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر اب دوسروں کے لیے وہی وقت آیا جو آپ کے لیے آتا رہا، پھر انگریزوں کے لیے آ گیا. انہوں نے چھینے جو طاقت کے ساتھ اٹھے، ہتھیاروں کے ساتھ اٹھے، فوج کے ساتھ اٹھے، پلان کے ساتھ اٹھے، اور یہاں عیاشیاں ہو رہی تھی تو ان کو شکست کھانی تھی. ایسے ہی اللہ کا نظام ہے کہ اسی طرح تباہی مچتی. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ آتش کو بتاؤ میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر السنا ول تاؤس الرباب. آخر شروع میں جو تلوار ہوتی ہے، حملے ہوتے ہیں، جہادی کارروائی، بعد میں عیاشیاں، گانے، باجے، رقص و سرود کی محفلیں، پھر یہ ہوتا ہے، یہیں سے پھر اختتام ہوتا ہے. تو اب اتنی بات ذکر کر کے حضرت یوسف کا پورا قصہ سنا کر اس قصے میں سارے اسباق موجود ہیں. فرمایا گیا قل، اے نبی اب آپ کہہ دیجئے ان سے، قل ہذہ سبیل، یہ ہے میرا راستہ. کون سا راستہ؟ ایمان کامل چاہیے، یقین کامل چاہیے، اسلامائزیشن چاہیے، ہر چیز مومنانہ طریقے پر ہونی چاہیے. جتنے بھی نظام حیات ہیں، شعبہ حیات ہیں، سب کو تابع اسلام کے ہونا چاہیے، اللہ کے تابع ہونا چاہیے، پیغمبر کے تابع ہونا چاہیے. صاف بات ہے، کھلی بات ہے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں. قل، کہہ دیجیے ہذہ سبیل، یہ ہے میرا راستہ. چلنا ہے میرے ساتھ چل، نہیں چلنا ہے جاننا ہے. راستہ یہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اس کی دعوت دے رہا ہوں، اور جو میرا متبع ہوگا، جو میرے نقش قدم پر چلے گا، وہ بھی اسی کی دعوت دے گا، یہی کہے گا، یہی بولے گا. اس سے ہٹے گا، دوسرے راستے پر لے جانے کی کوشش کرے گا، ماحول کو بگاڑے گا، اللہ کے نظام میں خلل ڈالے گا، میرا متبع نہیں ہے. صاف کہنا، پہچانو، تم پہچان لو ان کو. نبی کی طرف سے صاف اعلان ہے کہ یہ میں شرک نہیں کر سکتا، اور میرا ماننے والا شرک کے لیے تیار. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بہت سے مردوں کو ہم نے پیغمبر بنایا، وحی ان کو عطا کی، مختلف بستیوں میں برپا کیا. اب یہ جو آپ کے مخاطب ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، ان کو چاہیے کہ ذرا دنیا میں نکل کر دیکھ لیں. یہ جاتے ہیں سیریا تو کیا یہ دیکھتے نہیں مدائن صالح کیا انجام ہوا قوم صالح کا؟ یہ سفر کرتے ہیں شام کا، اردن کا، کیا دیکھتے نہیں صدوم کی بستی کو قوم لوط کا انجام کیا ہوا؟ یہ جزیرۃ العرب میں احقاف جاتے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ قوم عاد کا کیا انجام ہوا؟ یہ مدین کے علاقے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے نہیں کہ شعیب کی قوم کا کیا انجام ہوا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. چلتے پھرتے نہیں، جاتے ہیں تجارت کے لیے، مستیوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، گدھوں کی طرح جاتے ہیں اور گدھوں کی طرح واپس آتے ہیں. تو ان سے کیسے توقع کی جائے کہ یہ عقل کا ثبوت دیں گے اور سمجھیں گے؟ پھر اس کے بعد یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ جو بات کہی جا رہی دنیا کے سلسلے میں، یہ عمل یہاں کیا جائے گا، نتیجہ آخرت میں آئے گا. دائمی گھر آخرت کا ہے، دنیا نہیں. دنیا صرف امتحان کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے. یہیں امتحان کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، نتیجہ بعد میں آئے گا، اسی نتیجے کے مطابق مرتبے طے ہوں گے، اور جس کے لیے اللہ چاہیں گے جنت کا فیصلہ کریں گے. اب ایک اور بڑی اہم بات، بڑی ایک اہم اور بنیادی بات پھر فرمائیں گے، کیونکہ جو کام کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، دین کی محنت کر رہا ہے، بڑی آزمائشوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، بڑی مایوسیوں کے حالات ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی سن ہی نہیں رہا، ایسا لگتا ہے کہ لوگ الٹے جواب دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس مخالفت کا طوفان کھڑا ہوا ہے، مایوسیوں کے بادل نظر آنے لگتے ہیں. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ابھی ہو رہی ہے، پیغمبروں کو یہ سب پیش آیا. اور حضرت یوسف کے تو قصے میں آپ نے دیکھ ہی لیا، ایک اچھا خوبصورت بچہ، ہنر مند،
ترقیاں کرنے والا، جس کے پاک نبی، اس کے ساتھ بھائی، سگے بھائی یہ کر رہے ہیں کہ اس کو باپ سے جدا کر کے ایک جنگل کے کنویں میں ڈال لیں۔ یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کے گھرانے کو لوگ اندھے ہو جائیں گے؟ وہ اتنا بڑا جرم کریں گے؟ کبھی یوسف سوچ سکتے تھے کہ میرے بھائی میرے ساتھ یہ کریں گے؟ جس وقت لے جا رہے ہوں گے بھائی، اور جس وقت ان کا کرتا اتار رہے ہوں گے اور کنویں میں ان کو ڈال رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ان کا کلیجہ کیسے پھٹ رہا ہوگا، آنکھیں ان کی پتھرا گئی ہوں گی، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے کہ یہ میرے ساتھ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا ان جذبات کو سوچیے۔ لیکن اللہ جو قادر مطلق تھا کہ ان کے ارادوں کی بنیاد پر ان کو سزا دیتا، سب پر جزام ہو جاتا، فالج گرا دیا جاتا کہ یہ مجرم اس قابل ہے کہ فالج گرا دیا جائے۔ اللہ یہ نہیں کر رہا، ڈھیل دے رہا، اس کا نظام ڈھیل کا کرنے دو۔ یہ نادان سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جس بچے کو، اپنے جس بھائی کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، کل یہ بھائی مصر کی حکومت میں بیٹھا ہوگا اور یہ وہاں جا کر بھوکے ننگے بعد اس سے کہیں گے کچھ دے دیجئے حاکم وقت صاحب، کچھ ہم پر کرم فرما دیجئے، ہم لوگ بری حالت میں۔ ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ یوسف سے کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، چھوٹی سی پونجی لائیں، حقیر، ہم لوگ غریب ہیں، بھوک سے پریشان۔ اب یہ منظر ہے، یہی بھائی جو کنویں میں ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے دل میں ڈال دیا تھا کہ یوسف گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دن دکھائے گا اور انہیں دوسرا دن دکھائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے آزمائش۔ آزمائشوں میں لگتا ہے کہ دوسرے غالب آ گئے اور اس کا تو پتہ صاف ہو گیا، انہیں پتہ نہیں کہ اس کا پتہ صاف نہیں ہوا، تمہارا پتہ صاف ہو گیا۔ نظام الہی میں کچھ اور طے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، رسول مایوس ہوئے، کس سے؟ لوگوں سے۔ یعنی لگتا ہے کہ کوئی مانے گا نہیں، جب دیکھو گالی بکتے ہیں، جب دیکھو مخالفت کرتے ہیں، جب دیکھو خلاف بات کرتے ہیں اور کیڑے نکالتے ہیں، یہی کام رہ گیا ان کا۔ تو رسولوں میں مایوسی لوگوں سے پیدا ہو جاتی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہاں ظنّو کی ضمیر لوگوں کی طرف راجع۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی جھوٹے ہیں، نبی جھوٹے ہیں، اڑا رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، عذاب والے کہاں عذاب آ رہا ہے؟ ہم لوگ کاٹ کر رہے ہیں، خود ان کی حالت تباہ ہے، اچھا گھر نہیں، اچھی سواری نہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ کاٹ کاٹ سے رہ رہے ہیں۔ یہ سب دھمکیاں جھوٹ ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد انبیاء کے لیے آتی ہے۔ فنجی من نشاء، پھر اس کے بعد جن کو ہم چاہتے ہیں ان کو نجات دے دی جاتی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور جو مجرم مخالفت کرتے رہے، اب ہمارا عذاب ان سے ٹالے نہیں ٹلتا، پھر آ کے رہے۔ ایک مہلت ہوتی، جب تک مہلت ہے۔ فرعون کو کتنی مہلت دی گئی، بچوں کو مارا، عورتوں کو نوکرانی بنایا، ظلم کی انتہا کر دی، اب اللہ وہاں ڈھیل دے رہا۔ یہ بھی عجب معاملہ ہے خدا کے غنا کا۔ لیکن جب فیصلہ ہوا تو پھر موسیٰ جس بحر احمر کی آبنائے کو پار کر کے نکلے، اسی بحر احمر میں تڑپا تڑپا کے پٹخ پٹخ کے فرعون اس کے لشکر کو مارا، دکھا دیا، ان کو دکھایا۔ یعنی وہ لوگ اس ساحل پہ پہنچ چکے تھے اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی، یہ فرعون بدماش جس نے ہمارے کتنے بچوں کو مار دیا، ہماری عورتوں کو گھروں سے لے گیا، کیا کیا ظلم کرتا رہا۔ الحمدللہ، اے اللہ آج کا کلیجہ ٹھنڈا، اے اللہ آج دیکھ لیا کہ تیری قدرت جو ہے وہ دیر میں تو آ سکتی ہے لیکن وہ فراموش نہیں کرتی، یہ اس وقت بات سامنے آتی۔ تو بس یہی سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے اس وقت امتحان ہو رہا، جزیرۃ العرب میں امتحان ہو رہا، حضرت شیخ صفر الحوالی کا، حضرت استاد سلمان العاہدہ کا، علامہ عوض القرنی کا، علامہ وقت عبدالعزیز الطریفی کا، اور کتنی کتنی بڑی شخصیات کا امتحان ہو رہا، سخت آزمائش، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم ان سے نمٹ گئے،
مصر کا ذلیل، اس دور کا خنزیر سیسی یہ سمجھ رہا ہے کہ مرسی کو جیل میں ڈال کر، شیخ بدی اور دیگر بڑی بڑی شخصیات کو جیل میں ڈال کر اب اس کو آزاد ہے، اب وہ جو چاہے گا اسرائیل کے ساتھ مل کر کرے گا۔ کیا خدا نے ریٹائرمنٹ لے لیا؟ یا خدا یہ منظر دیکھ نہیں رہا؟ یا خدا کی طرف سے امہال نہیں ہو رہا ہے؟ کیا خدا پھر پکڑے گا نہیں؟ کیا خدا ظلم ہونے دے گا؟ کیا وہ نظام کو بدلے گا نہیں؟ جو بھی سورہ یوسف پڑھے گا، جو بھی قصے نوح کے، ہود کے، صالح کے، ہود کے اور دیگر حضرات کے پڑھے گا، اس کو یقین ہے کہ یہ سب بدلے گا۔ یہ مجرم، یہ ذلیل دنیا کے کتے تباہ کر دیے جائیں گے، ان حکومتوں کے پرچے اڑا دیے جائیں گے اور نظام دوسرا برپا ہوگا۔ خدا کسی کے ذریعے بھی طاقتیں توڑ کے رکھ دے گا، بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ہو کے جب مدتوں کا پتہ نہیں، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں کتنے سال رہے۔ حضرت نوح کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ 950 سال، یعنی اللہ کی طرف سے امہال کا، استدراج کا، ڈھیل کا معاملہ قوم کے ساتھ کتنا لمبا ہوا کہ انسان تھک جائے، بوڑھا ہو جائے، نئی نسل آ جائے، یہ سب بھی ہو سکتا ہے، لیکن سدا مل کے رہے۔ اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غالب آ گئے، انہوں نے دوسروں کو دبا دیا، جس کی شہادت طے ہوگی۔ شہادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فنا کر دیا گیا، شہادت کا مطلب تو ہوتا بقا عطا کر دیا گیا۔ جو شہید ہوا اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کو مردہ مت کہنا، تم مردہ ہو، او زندو، اپنے جسم کے بوجھ اٹھانے والے گدھو، تم ہو مردہ۔ جس نے شہادت کا جام نوش کر لیا اس کو ابدی حیات حاصل ہو گئی، اس کے لیے مردہ کا لفظ استعمال مت کر۔ یہ وہ بات تھی جس کو کتنے اچھے انداز میں کہنے والے نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان کا خون بہایا جاتا ہے، حق کے راستے میں جو جان دیتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے وہ دل کی گہرائیوں میں وہ محبت کا مرکز بن جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے جانیں نشاور کرتے ہیں، لوگ ان کے تذکروں سے سیر نہیں ہوتے، لوگ ان پر گویا ان کی خدمت میں سلام بھیجتے رہتے ہیں، لوگ ان کی عزت اور احترام ایسی کرتے ہیں جیسے کسی دور میں انبیاء کی ہوتی ہو۔ یہ ہوتا ہے۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت کی خاطر یہ مظالم کیے ہوتے ہیں، وہ ملعون ہوتے ہیں، وہ اتنے ناپسندیدہ اور مکروہ ہوتے ہیں کہ ان کا نام رکھنا تو پسند نہیں کرتے، نام لیتے ہیں تو سخت الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک طرف شہید کی زندگی اور یہ ہے حاکم کی موت۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے زندگی کی ہوس میں نہیں رہنا چاہیے، حکومت کو خوش کریں، حکومت سے قرب حاصل کریں۔ یہ منافق ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو ایسی حکومتوں کے قریب نہیں پھٹکتے۔ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان حاکموں کے ساتھ جو ٹکرائے، مقابلہ کرے، جدوجہد پوری کرے، جہاد کرے، وہ مومن۔ جو زبان سے ان کے خلاف بات کرے، جہاد کرے، وہ مومن۔ جو دل سے ان کے خلاف سوچے، تدبیر بنائے، منصوبہ بنائے، فکر مند رہے، وہ مومن۔ اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ ان کے دلوں میں بھی یہ احساس نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ جو خوش ہے، جن کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کی جیلوں میں ڈال دیا، لوگوں کو قتل کر دیا، دولت کو لوٹ لیا، ملک تباہ کر دیا، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے، ذرا خراش آ گئے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ارے خراش درد، یہ فلاں بخار آ گیا، بیمار ہو گیا، اس پر اتنا طوفان۔ اور یہاں لوگوں کی، مومنوں کی، اللہ والوں کی جانیں لے لی جائیں اور کوئی درد نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔
حدیث اس پر ایک دو نہیں بہت سی حدیث سری بات ارشاد فرمائی۔ اب دیکھ لیجیے جو لوگ کم پرستی میں لگے ہوئے ملا بنتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے کو مدنی کہتے ہیں۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کردار کے ساتھ مدینے کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ آل سلول کا مدینہ ہے، وہ سلولی ہے، وہ مدنی کا کیپسول استعمال کرتے ہیں، ورنہ وہ سلولی ہے۔ اور سلولی کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، سلول کے بیٹے کا بیٹا وہ عبداللہ تھا جو منافقوں کے سردار تھا، مدینے میں رہتا تھا۔ تو جو لوگ بھی اس کردار کو اختیار کر رہے ہیں، اس کی دوستی تھی یہودیوں سے چھپ چھپ کر، اور دوستی آل سعود کی یہودیوں سے اب پہلے چھپ چھپ کر اب کھل کھل کر، آل زائد کی دوستی ہے کھل کھل کر سب کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ۔ اس کے باوجود جو لوگ ساتھ کھڑے ہیں وہ سلولی ہیں، مدنی نہیں ہے۔ مدینے کا کیپسول استعمال کیا گیا ہے نفاق کے لیے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دھوکہ چل رہا ہے، سب فراڈ ہے، جعل سازی ہے، دھوکہ۔ پہچانا جائے گا کون کس طرح، کون حق کے ساتھ کھڑا، کون باطل کے ساتھ کھڑا۔ حق و باطل، خیر و شر کی جو حدیں ہیں وہ بالکل واضح اور متعین ہے قرآن کے الفاظ میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کہیں پر گنجلک نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی تعویل واویل جو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ شیطنت ہے اور نفاق ہے، ورنہ تعویل کے کوئی معنی یہاں نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رمضان